مقصد کی شکلیں چاہے کیسی ہی ہوں، اس کا نقطہ ماسکہ ایک ہی ہے، کامیابی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ منزل وہ جو مل جائے، زندگی جو گزر جائے۔ اب رستے جیسے بھی ہوں، انجانے دکھوں اور اجنبی خوشیوں کو دوست کر ہی دیتے ہیں، پر سانسوں کی ڈور میں گندھے روایات کے بیچ سانس بھی تو لیتے رہتے ہیں۔ جنگل اگتے رہتے ہیں، مسافر چلتے رہتے ہیں۔ سفر کیا ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ ہم کون تھے، اور یہ بھی کہ ہم کیا بننے جا رہے ہیں۔ امریکہ وقت کی رفتار سے کہیں تیز، طویل ترین شاہراہوں، سمندروں، دریاؤں، اونچی اونچی عمارتوں اور چھوٹے بڑے شہروں میں سانس لیتی بے شمار تہذیبوں اور ان گنت چہروں کا مسکن پر تہذیبیں اثر انداز ہوا کرتی ہیں یا تہذیبوں پر مسکن؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ ہزاروں میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد کیا ہماری تہذیب میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنی پہچان برقرار رکھ سکے؟ انیس سو 78 سے امریکہ میں رہنے کے باوجود ڈاکٹر منظور اعجاز کی پاکستان سے وابستگی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ ذہنی طور پہ ہمیشہ پاکستان میں رہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آج تک کبھی جو خواب آتے ہیں وہ کبھی امریکہ کے نہیں آتے۔ خوابوں میں ہمیشہ پاکستان میں چلا جاتا ہوں۔ اور پاکستانوں میں بھی کیا، میں گاؤں میں رہتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے بخار بہت تیز ہو گیا اور اس میں بڑبڑا رہا تھا، تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں جو ہے نا وہ تم اسٹرابیریز اگاؤ اور بھینسوں کو ڈالو۔ اچھا، گاؤں کی بھینسیں آ رہی تھی آپ کے؟ گاؤں کی بھینسیں یاد آ رہی تھی۔ 36 سال یہاں رہنے کے باوجود خواب میں بھی پاکستان۔ جڑیں اگر مضبوط ہوں تو جگہ سے ہلانا واقعی مشکل ہے۔ فیملی ہمارے پاکستانی کلچر کا ایک اہم جزو ہے، اور امریکہ میں بھی مجھے اس کے مختلف رنگ نظر آئے۔ استاد دلشاد کیسے موسیقی سے منسلک ہوتے ہوئے امریکہ میں اپنی اگلی نسل کی نشو نما کر رہے ہیں؟ میرے گھر میں میں میری بیوی اور میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ میری سب سے جو چھوٹی گرینڈ ڈاٹر ہے اس کے لیے بھی مسلح ہے۔ وہ بھی اگر کہتے ہیں نانا کو بلاؤ، کہتے ہیں نانا نماز پڑھ رہے ہیں، نانا اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد وہ بھی مسلح لے کے، میرے سارے گرینڈ چلڈرن خاص طور پہ لڑکیاں، اور ایک حجاب سا دوپٹہ پہن کے خود ہی، اور وہ سنگو ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں۔ تو میں نے اسلام کو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام عبادت کے لیے ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنل اور ملٹی کلچرل شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اپنے بین الاقوامی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ شہر ہر روز ایک نئی تاریخ کو جنم دیتا ہے۔ امریکہ میں کئی نیشنل مونیومنٹس امریکی پریزیڈنٹس کے اعزاز میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال میں واقع واشنگٹن مونیومنٹ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔
اس کی تعمیر 1848 میں شروع ہوئی، لیکن مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر کئی سال کام بند رہنے کی وجہ سے یہ مانیومنٹ 1884 میں مکمل ہوا۔ تقریباً 555 فٹ لمبا یہ مانیومنٹ دنیا کا بلند ترین سٹون سٹرکچر اور ستون مانا جاتا ہے۔ نیشنل مال ہی میں واقع ایک اور مانیومنٹ لنکنز میموریل امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کے نام پر 1922 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ مانیومنٹ اپنے آرکیٹیکچر کے علاوہ کئی اہم تاریخی تقاریر اور تقریبات کا مرکز ہونے کی وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ پوٹامک ریور کے کنارے واقع ان مانیومنٹس کو دیکھ لیجئے، یا اس شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں مختلف تہذیبوں کے ان چہروں کو۔ یہ شہر اپنے سیاسی اور ملٹی ایتھنک کلچر کی وجہ سے اپنے اندر ایک عجیب سی انرجی رکھتا ہے۔ ایک سنگل پیرنٹ اور ورکنگ وومن ہونے کے باوجود تہمینہ کو اس شہر میں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے بہت پاکستانی فنکشنز ہوتے ہیں۔ جشن آزادی کا یہاں پہ مانیومنٹ کے اوپر اتنا بڑا فنکشن ہوتا ہے، پاکستانی سنگرز آتے ہیں۔ پھر ابھی ہمارے راحت جو فتح علی آئے ہوئے تھے یہاں پہ، جو ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے، بڑے بڑے جو ہمارے سنگرز ہیں سب آ جاتے ہیں، اور جب سنگرز آتے ہیں تو سب اپنے ہی کپڑوں میں اور اپنی بالکل ایسا ایک چھوٹا سا پاکستان بن جاتا ہے بالکل۔ تو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے آپ بالکل ہی کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ادھر کرنا ڈی سی میں از مچ ایزیئر ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کسی مڈ ویسٹ کے ایریا میں چلے جائیں کہ جہاں پہ بہت ہی زیادہ لوکل قسم کی پاپولیشن ہے۔ تبدیلی یہ بھی ہے کہ ایک ادھر یہ ہے کہ ہر آدمی کو کام ملتا ہے، جاب مل رہی ہے، ہر آدمی خوش ہے، کسی کو کیسی جاب میں، کسی کے پاس کیسی جاب میں، کوئی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر ہوٹل میں کام کر رہا ہے تو بہت ہے، یہ ٹھیک ہے محنت کر رہا ہے۔ اگر کسی دفتر میں کام کر رہا ہے تب بھی بہت ہے، یا اگر روڈ پہ کام کر رہا ہے تب بھی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ انور تاج کی باتیں سن کر پاکستان اور امریکہ کے کلچر کا نمایاں فرق جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ قطع نظر آپ کتنے پیسے کما رہے ہیں، امریکہ میں ایک کم آمدنی والے شخص کا بھی وہی عزت و مقام اور رائٹس ہیں جو ایک امیر شہری کے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پڑوسی لگا ہوا ہے، چپڑاسی ہے، تو اس سے لوگ نفرت کریں گے، بولیں گے چھوڑو یہ تو چپڑاسی ہے، تو کیا بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا افسر ہے تو اس کے پیچھے بھاگیں گے، بولیں گے یہ تو بہت بڑا افسر ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ادھر کوئی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا، ادھر ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ ایسے بھی آدمی ہیں جو پیچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ادھر آ ہوٹل میں کام کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، اگر نہ کریں گے تو وہ گزارا کیسے کریں گے۔ فلم میکر ممتاز حسین پاکستان سے امریکہ اس لیے آئے کہ یہاں آ کر بڑے وسائل کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں، بڑی فلمیں بنائیں اور اپنے خواب پورے کر سکیں۔ لیکن ممتاز حسین کے مطابق انہوں نے امریکہ کو وسائل سے مالا مال پر روحانیت سے خالی پایا۔ ریچنس تو اسپرچولیٹی ہے یار، آپ کے اندر ہے وہ ریچنس جو یہ قوم بینکرپٹ ہے اسپرچولیٹی میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسٹسزم کا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے، جو آپ کو ایموشنل اسٹرینتھ دیتا ہے، جو آپ کو اس معراج تک پہنچاتا ہے۔ اس کے یہ دیکھ لیں، ہر 10واں آدمی آپ بیٹھے ہیں، ابھی بازار میں نکل جائیں، ہر 10واں آدمی آپ کو پاگل ملے گا یہاں پہ، اس کو پرابلمز ہوں گے، وہ سائیکائٹرسٹ دیکھ رہا ہوگا، وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے تھراپیز لے رہا ہوگا۔ ہمارے ملک میں وہ تھراپیز اور وہ اس طرح کی پرابلمز نہیں ہیں، وہ اسی لیے کہ وی آر ایموشنلی سیکیور۔ میں جھنگ میں رہنے والا ہوں، ہر 5 میل کے فاصلے پہ ایک صوفی کا دربار ہے۔ اچھا، وہ جو ایک آپ کو اسپرچولیٹی کا جو ایک کنیکشن آپ کو ملتا ہے اس انٹرنل اس کے ساتھ، وہ اس کا مزہ ہی کچھ ہوگا۔ مطلب جب میں رنگ گھولتا ہوں، رنگ میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں، اس کے جو پینٹ ہے، اس کے پگمنٹس جو ہیں، وہ ایستھیٹک کے جو وہ ایلیمنٹ جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے تجربات سے وہ کیے ہیں، ان کو آپس میں گھول کے جب میں ان رنگوں کو کاغذ کے اوپر پھینکتا ہوں تو ان کا جو پھیلاؤ ہے وہ میری دسترس میں نہیں ہوتا، اس کو نیچر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اور میرا جو ریلیشن شپ میرے آرٹ کا جو اس نیچر کے ساتھ بنتا ہے، وہ میرا ریلیشن میرے خدا کے ساتھ
یا اس کے درمیان جو میرا استاد ہے وہ جو مجھے استھیٹک کی انگلی میری پکڑ کے اس رنگوں کو گھولنے کا جو مجھے ایکسپیرینس دے رہا ہے، اور اس کو جو فطرت جو ہے، اس کو فطرت جو کنٹرول کر کے مجھے وہاں تک لے کے جاتی ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ویسٹ میں کہاں ہے؟ جہاں ممتاز حسین نے امریکی معاشرے کو روحانیت سے خالی پایا، حفیظ شیخ کے مطابق امریکی معاشرہ سماجی طور پر پاکستان سے بہتر ہے۔ لاسٹ ٹائم 2004 میں گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد نہیں جانا؟ اس کے بعد جانا نہیں۔ کوئی خاص وجہ یا یہاں کا کام بہت؟ فیملی ساری یہاں پر ہے، پھر دوسرے وہاں پتہ نہیں جو غربت ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو آبادی کی ایک ایکسپلوژن ہے، یہاں سے جا کے ایک پرسپیکٹیو آپ کو ایسا چینج جاتا ہے، تو پھر جو کلاس سسٹم وہاں دکھتا ہے مجھے لوگوں میں، وہ چیز یہاں نظر نہیں آتی۔ یہاں پر ماسی نظر نہیں آئیں گی، ڈرائیور نظر نہیں آئیں گے، آپ کو سب لوگوں کی برابر عزت ہے، تو وہ پتہ نہیں وہ چیز ہرٹ کرتی ہے سوچ کے۔ دل چاہتا ہے جانے کو، جاؤں گا۔ بازا روحی جو ایک ٹیکس پریکٹیشنر ہونے کے ساتھ ساتھ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ایک NGO بھی چلا رہی ہیں، ان کے خیال میں پاکستان سے آنے والی نوبہتہ خواتین کو کئی کلچرل شاکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو لڑکیاں پاکستان سے اسپیشلی بیاہ کراتی ہیں وہ بڑی ہائی ہوپس لے کر آتی ہیں، یا تو ان کو شاید بہت بڑے بڑے خواب دکھائے گئے ہوتے ہیں، امریکہ جا رہی ہیں، شادی امریکہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں ڈالر جو درختوں میں لٹک رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی عیاشی کی زندگی ہوگی، کتنی نوکرانی آگے پیچھے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جب ان کو یہاں کے 1 بیڈروم اپارٹمنٹ میں رہنا پڑتا ہے تو یہ بڑا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، کچھ خواب تو وہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جب ان کو یہاں وہ بلوں کے چکر میں الجھتی ہیں وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ سے نہیں ان کی بنتی زیادہ تر، کیونکہ وہ کچھ اور سوچ کر آئی ہوتی ہیں، آگے کچھ اور نظر آتا ہے، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں سارا، تو بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ اس چیز سے بڑا اپسیٹ ہوتی ہیں۔ تو پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں آپس کے اور ہاں ایک چیز اور جو بڑا مسئلہ خواتین میں وہ یہ کہ ان کے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ یہاں کی لائف اتنی بزی ہے، آپ کو 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے کے لیے۔ امریکہ کی تیز زندگی کے بارے میں قاری شبیر کے خیال بھی بازا روحی سے ملتے جلتے ہیں۔ کوئی بھی آئے گا نا وہ ڈبل پارک میں آئے گا، جلدی جلدی دے دو جی، تو یعنی لوگ بس جلدی میں ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ پر یہ سکون تو پھر پاکستان میں ہے نا کہ وہاں سب آرام سے۔ پاکستان میں جو ہے نا ادھر لوگ، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر جتنا لوگ ادھر کام کرتے ہیں نا، اگر پاکستان بھی کر رہے ہیں نا تو ادھر بھی خوش ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو آج کل جو حالات ہیں وہ ذرا تھوڑے غلط ہو گئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، یہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان میں بہت کچھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کم بیک ہوگا، یہ جتنے چکر ہیں سارے ختم ہو جائیں۔ تو پھر کوئی ایسا سین ہوگا کہ چلو اب پاکستان چلو؟ کیا پتہ ہے جی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سوچنا اچھا چاہیے، باقی جو اللہ کو منظور ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بھی ہمارے پاکستانی کلچر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جذبہ میں نے شبنم میں بھی دیکھا، جو اپنے والدین کو امریکن نیشنلٹی کے لیے اسپانسر کرنا چاہتی ہیں، لیکن شبنم ان کے یہاں سیٹل ہونے کے حوالے سے کچھ پر امید نہیں ہے، کیونکہ وہ یوزڈ ہوئے وہاں کے رہنے والے، وہاں پہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ یہاں پہ ذرا کنجسٹڈ ہوتا ہے تھوڑا بہت، نیو یارک ویسے بھی تھوڑا بہت کنجسٹڈ، وہ گلیاں نہیں ہوتی، وہ خاندان نہیں، دوست نہیں ہوتے، وہ محلے نہیں ہوتے، وہ ریلیٹیوز بھی نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، نئی نئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں یا اپنی سنائی جا رہی ہیں۔ تو امی ابو تو 3-4 ماہ سے زیادہ نہیں یہاں رہیں گے، بس وہ آتے جاتے رہیں گے۔ میرا یہی ارادہ ہے کہ بس وہ بوڑھے ہیں، ان کا بیمار رہتے ہیں، تو میں یہی سوچ رہی ہوں ان کو بلاؤں، ان کا اچھا سا علاج کرواؤں۔ جہاں شبنم اپنے والدین کی خدمت کے جذبے سے سرشار نظر آتی ہیں، وہیں بازا روحی کے توسط سے میں ایک ایسے بزرگ جوڑے سے بھی ملی جن کا امریکہ میں تجربہ کچھ خوشگوار نہیں رہا۔ بیٹی نے اسپانسر کیا تھا جی، لیکن اس وقت میں بیبی سیٹنگ کرتی تھی، اچھی تھی، میں اچھی خاصی تھی، تو پھر میں اتنا نہیں تھا نا کہ اس کو کر سکتی، ٹیکس دیتی تو مجھے جو کچھ ملتا تھا وہ دار ساتھ کر رہے تھے۔ ہاں
बस इसके बाद फिर जब मैं चली गई हूँ हज करने, तो हज से आई हूँ तो बस वो बेटी की नहीं बन सकती थी, दामाद भी बहुत गालियाँ निकालता था। बस रोना नहीं, मुझे अपना हाथ दिखाया, आप रोए नहीं। नहीं, आपने रोना नहीं। पता है क्या, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप पेरेंट्स को बुलाते हैं बेबी सिटर बना के, जी हमारा एक घर का चौकीदार बना के, और वो एक रोटी भी देते हैं तो वो भी आप पे एहसान कर रहे होते हैं कि जी हमने अल्लाह उनको बहुत कुछ दे। लेकिन आप हौसला रख के बात करें, रोए नहीं। इस नाखुशगवार तजर्बे के बावजूद ये बाहिम्मत खातून अमेरिका में सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने यहाँ रहकर ये भी जान लिया है कि अमेरिका में काम किए बगैर गुजारा मुश्किल है, लेकिन अपने हालात के मुताबिक मौजूद जॉब मिलने के हवाले से भी ये कुछ पुरुम्मीद नहीं है। बस घबराएं नहीं आप। जॉब का भी ये है कि अगर आपको बेबी सिटिंग की जॉब या क्या कर सकती हैं आप काम, ताकि वैसी जॉब भी। बेबी सिटिंग तो कहते हैं जिस इलाके में हम रहते हैं कहते हैं सब हम खुद काम करते हैं। हाँ, वहाँ पे तो कोई नहीं है, कहते हैं कोई नहीं है। तो फिर मैं अगर बेबी सिटिंग में सोच रही करूँ तो ये अकेला क्या करेगा? अकेला किसी इनको तो आप नहीं छोड़ सकती हैं। नहीं ना, इसके साथ रहना चाहती हूँ ना, कि तब के मैं इसको बोलती हूँ कि भाई अपने टाइम पे नमाज पढ़। मैं लगी रहती हूँ ना, नमाज पूरी पढ़, ये कर वो कर, मैं पीछे बैठी रहती हूँ। मुझे इनका फिक्र होता है। ऑफ कोर्स, जिंदगी का साथी आप। बिल्कुल बेटा, मैं नहीं छोड़ सकती। इस तो हम सारे आपके अपने हैं, आप उनकी भी माँ है, आप हमारी भी माँ। देखे ना, आप दूसरे पाकिस्तानी लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं। आंटी जी, आंटी तो फिर कहते हैं, मैंने कहा बेटा तुम तो मेरी बेटी से अच्छी। तो बस ठीक है, बेटी को भी अल्लाह समझ दे देगा, कल आ जाएगी। आप परेशान वो नहीं ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वाले से नहीं हो, बेचारी कुछ नहीं कर सकती, उसका कुछ। बेटी मजबूर है, अपने खामद और ससुराल वाले के हाथ नहीं रख सकती आपको। कोई बात कुछ नहीं कर सकती। इन खातून से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान से हजारों मील दूर अमेरिका जैसे आजाद मुआशरे में भी कुछ लोग ससुराल के हाथों मजबूर होने के कल्चर से अभी तक आजाद नहीं हो सके।